والدہ سے کہ بچی کو جس طرح قرآن پاک پڑھانے میں آپ نے رات و دن محنت کی ہے، قرآن پاک کے پڑھانے میں آپ کی جستجو اور محنت اور دعائیں لگی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اب عمل کرانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچی سے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے روزانہ کہیں، کبھی اگر غفلت ہو جائے، بچی ہے کبھی اگر نہ تلاوت کرے تو پیار سے محبت سے اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنایا جائے۔ اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ قرآن پاک ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ خیرخواہ ہے۔ خیرخواہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک جب کہیں رکھا ہوتا ہے اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کا سننا بھی ثواب ہے۔ جیسے بہت ساری ہماری مائیں بہنیں قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں، موقع نہیں مل سکا، لیکن اب گھر میں بچہ پڑھا ہے یا بچی پڑھی ہے تو اس کی قرآن پاک سننے کا معمول بنائیں، روزانہ تھوڑا بہت قرآن پاک ضرور سنیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے دلوں پر لگے ہوئے زنگ جو گناہوں کی وجہ سے لگ گیا ہے، سیاہ دھبا لگ گیا ہے، سیاہ نقطہ لگ گیا ہے، وہ نقطہ اور وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، ورنہ ہم قرآن خوانی کے لیے اپنے گھر پہ بچوں کو تلاش کرتے ہیں، اماموں کی ان سے جا کر کے خوشامد کرنی پڑتی ہے، مدرسے والوں کی خوشامد کرنی پڑتی ہے۔ اب ہمارے گھر میں جب بچہ قرآن پاک پڑھنے والے یا بچی قرآن پاک پڑھنے والی ہے تو پھر ہمیں کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں روزانہ قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ حضرات سے درخواست یہ اور بھی ہے کہ ہماری بچی قرآن پاک پڑھ رہی ہے، اب ہم بچی سے تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہیں لیکن خود نہ پڑھیں، یا نماز ہم اس کو پڑھنے کے لیے کہیں خود نہ پڑھیں، تو وہ بچی چاہے آپ کی شرما حضوری میں یا آپ کے حکم کی وجہ سے، آپ کے روب اور ڈر کی وجہ سے پڑھ لے، لیکن دل میں اس کے وہ فرق رہے گا کہ جو ہم خود تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ پڑھیں لیکن خود نہیں پڑھتے۔ میری ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنانا اگر چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس پر عمل کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر یہ بچی قرآن پاک پڑھے تو ہم اس کے ساتھ کم از کم بیٹھ جائیں اور اس کا قرآن پاک سنیں۔ اسی طرح نماز کا معاملہ ہے، نماز خود بھی پڑھیں، بچی سے بھی پیار سے کہیں۔ اسی طرح گھر کے اندر کھانا جب بھی کھائیں تو دسترخوان کا خیال رہے، سنتوں کا خیال رہے، سونے سے پہلے اپنی بچی سے دعائیں سنیں اور خود بھی پڑھیں اور بچی کو بھی سنت کے مطابق سونے کی ترغیب دیں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ بچے یہ چھوٹے چھوٹے عمل اور یہ معمولی سے عمل جو ہماری نظر میں ہے، کل کو یہی عمل ہمارے لیے بڑے اچھے اور مثبت ثابت ہوں گے اور ہم سب کے لیے زندگی کے لیے شریعت اور سنت پر ڈھالنے کے لیے بڑے ذرائع اور سبب ثابت ہوں گے۔ لہذا ہماری ماں اور بہنوں سے درخواست یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا بنانے کے لیے ہمیں قدم اچھا اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح ماشاءاللہ لمبی راتیں ہونے لگیں، تہجد میں جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رائگاں نہیں ہوتی ہے۔ تہجد میں پڑھا جانے والا قرآن اللہ کو بڑا محبوب ہے، کیونکہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت میں اگر کوئی بندہ یا بندی قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اسی طرح نماز سجدے میں پڑا ہوتا ہے، اللہ سے پکار رہا ہوتا ہے، میری ماں اور بہنوں، اللہ کو وہ بڑا پیار آتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت ضرور دعائیں قبول کرتا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، ملک کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اس وقت تہجد کا وقت یعنی بہار کا وقت ہے، سیزن کا وقت ہے، خوب اطمینان سے نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور اللہ کو منانے کا موقع بھی بہت آسان ہم سب کو ملا ہے۔ لہذا امید ہے کہ انشاءاللہ سبھی حضرات اس پر عمل کریں گے کہ 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔